جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے، تو ایک شخص جو ہے وہ بی بی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کے بابا نے ترکے میں کوئی چیز چھوڑی ہے؟ ان کا ہاں۔ کہنا آپ مجھے مرحمت فرمائیں۔ ادھر ذرا حدیث کی اہمیت دیکھیں آپ، اور اس حدیث میں کیا کس کی یہ پوری جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے یہ وہاں بھی موجود ہے۔ کہا آپ کے بابا کوئی ترکے میں کوئی چیز چھوڑ کے گئے؟ ان کا ہاں۔ کہنا آپ ہمیں مرحمت فرمائیے۔ کہنا ہاں حضرت فضا کا جاؤ وہ کاپی لے کے آؤ جس میں میرے بابا کی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ وہ حضرت فضا گئی، کاپی لانے میں دیر ہونے لگی تو کیا کہا؟ جلدی وہ کاپی لے کے آؤ، اس پہ جو میرے بابا کی حدیث ہے وہ میرے نزدیک حسن حسین کے برابر ہے، میرے نزدیک حسن حسین کے برابر ہے۔ اس کے بعد جب کاپی آئی تو اس میں کیا تھے؟ اس میں کہ ایک حدیث سن لیجیے، کیا کہہ رہا ہے؟ جو شخص خدا و آخرت پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ زبان کو اچھی بات کرنی چاہیے ورنہ خاموش رہے، زبان سے اچھی بات کرنی چاہیے ورنہ خاموش رہے۔ وہ حسن حسین کے برابر کہی جا رہی، زبان سے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یہ اتنی اہم ترین چیز ہے۔ کیوں خاموش رہے؟ اس لیے خاموش رہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے وہ تو زبان ہے، اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ زبان ہے، کالی بلی میں نہیں ہے۔ اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو زبان ہے۔ کتا رو رہا ہے، بلی رو رہی ہے، فلانا یہ ہو رہا ہے، دھماکہ وہ ہو گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی جاتے وقت کسی کو کچھ اور ہو گیا تو کہا یہ نحوست ہے، کوئی نحوست۔ کہہ رہے اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ زبان ہے، زبان میں نحوست ہو سکتی ہے۔ اپنی زبان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آخر کیا ہے؟ آخر میں سب چیز چھوڑ کے ایک بہت ہی حسین خوبصورت سی چیز مولا مشکل کشا کی آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ اتنی کیسی چیز یہ لوگ بتاتے ہیں، پڑھ لیجئے درود اچھی طرح سے۔ یہ بچوں کی گالی کے بارے میں کہہ رہے تو اس میں ایک حدیث اور سامنے آ گئی تو وہ بھی دیکھ لیجئے۔ وہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کو گالی دینا ہلاکت و بدبختی کی طرف لے جاتا، مومن کو گالی دینا ہلاکت و بدبختی کی طرف لے جاتا۔ اس مومن بچے کو اپنے دے رہے ہیں، گھر میں بدبختی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی بد نصیبی کی طرف لے جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اچھا اب مولا مشکل کشا کیا سنا رہے تھے؟ حسین ترین روایتیں۔ اگر ہمیں شدید محبت ہے اپنے مولا سے، جیسا کہ زبانی طور پر کہتے ہیں، اگر عملی طور پر بھی ایسا کریں تو یہ ایک پورا جتنی حدیثیں سنائی گئی وہ سب ایک طرف، یہ اکیلی حدیث ایک طرف، یہ سمجھ لیجیے۔ وہ پوری ساری گفتگو ایک طرف، یہ اکیلی حدیث ایک طرف۔ کیا فرما رہے؟ تم خاموشی سے جدا نہ ہونا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی خوبصورت بات۔ یہ دل چاہتا کہ پہلے 1 گھنٹے تک مولا مشکل کشا کے فضائل بیان کرتے رہے پھر یہ حدیث سنائے۔ تم خاموشی سے جدا نہ ہونا، نجات و سلامتی تم سے جدا نہیں ہوگی۔ کیا سمجھے؟ تم خاموشی سے جدا نہ ہونا، نجات و سلامتی تم سے جدا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کہ تم سے نجات و سلامتی جدا نہیں ہوگی۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ تو کچھ چیزیں ایسی جس کے بارے میں تفصیل سے بتائی نہیں، جو جھوٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا، بے حد مذمت، بہت مذمت، تمام برائیوں کو ایک کمرے میں جمع کر دیا ہے تو اس میں جھوٹ اس کا تالا لگتا ہے۔ کہیں پہ بعض جگہ روایتوں میں یہ موجود ہے، اور یہ بھی جھوٹ بھی بہت زیادہ بولا، غیبت، جھوٹ، چغلخوری اور گالی بکنا۔ یہ 4 چیزیں تو اتنی کامن ہے کہ جس سے کوئی امتحان ہے۔ اور رسول اللہ تو کمینے کی نشانی بتا رہے ہیں۔ اب لاکھ اچھا کپڑا پہنا کیجیے، خوبصورت کپڑا، گاڑی سے جھم سے اتر کے آئی، کمینہ آدمی آ رہا، کیوں کمینہ ہو؟ شاندار آدمی آ رہا، آپ اس سے کمینہ کر رسول اللہ نے یہی کام کیا کریں کہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کمینے لوگوں کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، کہ وہ چغلخور ہوتے ہیں۔ کمینے کا نام سنتے اندھیرا چھا گیا۔ دیکھ لیے اتنی خراب چیز ہے کہ جدھر ہم نے کمینہ کہا وہاں اندھیرا چھا گیا، کہ کمینہ اندھیرا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ یہ چغلخور ہوتے ہیں۔ یہ چغلخوری کو رسول اللہ نے کمینے، یہ لوگوں کے درمیان میں کیا کرتے ہیں؟ دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ بھائی چغلخوری جدائی ڈالتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ شریف لوگوں کے عیب کو تلاش کرتے ہیں۔ تو خدا را
اس کو بچائیے، زبان کی حفاظت کیجیے، اس بات کو بھی پھیلائیے تاکہ معاشرے میں پھیلے، مومنین فلاح پائیں، قبر میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔